ایک آدمی کے ذمہ قرضہ ہے، وہ بھی عمرے کے لیے آیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں، عمرہ انشاءاللہ اس کا قبول ہے، باقی نیت کر دے کہ قرضہ اللہ اس کا اتار دے، اور اتارنے کی نیت ہو، بلکہ عمرہ کرنے سے تو رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ عمرے زیادہ کرنے سے اللہ بھوک کو، فقر کو، غریبی کو مٹا دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس امانت کی رقم ہے، حالانکہ وہ رقم کو استعمال بھی کرتا ہے، تو یہ رقم جس کی ہے وہ زکوٰۃ دے گا، اس کو کیا زکوٰۃ دے گا؟ یا تو اس سے پوچھے بھی میں سال میں تیری رقم سے زکوٰۃ نکال دیا کروں، وہ اجازت دے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ کہتے ہیں جی کہ پاکستان میں الیکشن قریب ہے، ہمیں تو بھائی سچی بات یہ ہے کہ یہ جو جمہوریت ہے نا، یہ دشمن کی ایک بڑی خوبصورت چال ہے، اور اب اس میں نیک لوگ بھی مجبور ہیں کہ اگر انکار کرے تو پھر جائیں کہاں؟ ورنہ یہ جمہوریت جو ہے یہ شورا نہیں ہے۔ شورا میں وہ لوگ ووٹ دیتے ہیں جو ووٹ دینے کے قابل ہوں۔ یہاں تو جناب ایک کنجر اور فاسق فاجر کا اور ایک عالم کا ووٹ بھی برابر ہے، ایک طوائف کا اور ایک نیک زادی کا ووٹ بھی برابر ہے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ ایک آدمی نے 1,00,000 ووٹ لیے، ایک نے 90,999 ووٹ لیے، وہ ہار گیا، 1,00,000 والا جیت گیا ایک ووٹ سے۔ یہ باقی ووٹوں کی کیا قیمت رہی؟ یہ تو ہارے ہوئے ہیں۔ یہ ڈھونگ ہے، ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں۔ بہرحال یہ دعا ضرور کریں گے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے اور اللہ کا ہم پر انعام و اکرام ہے، لیکن ہم نے اس کی نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ نے یہ علاقہ اور یہ زمین ہمیں اس لیے دی تھی کہ یہاں ہم اسلام کو قائم کرتے اور پوری دنیا کے لیے اسلام کا قلعہ بناتے اور نمونہ بناتے، لیکن ہم نے سب کچھ کیا، نہیں کیا تو اسلام کے لیے کچھ نہیں کیا، باقی سارے قانون بنائے ہیں، باقی سارے ادارے کام کر رہے ہیں، ایک ہے تو قانون نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے وزیر جو ہیں ان کو قل ہو اللہ احد نہیں آتی، کسی کو فاتحہ نہیں آتی، وہ کیا نماز پڑھتے ہوں گے جناب؟ اس لیے ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ اس میں ان لوگوں کو کامیاب فرما جو تیرے دین کے لیے کام کر سکے۔ کسی سے پیسے لیے جائیں کاروبار کے لیے، وقت مقرر کیا جائے، وقت پر پیسے لینے والے رقم سے زائد دی جائے، وہ زائد دینا حرام ہے، جو مقرر ہے وہی دیں گے۔ نماز تراویح کے بعد یہاں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، چونکہ لفظ قیام اللیل جو ہے یہ سب کے لیے ہے، تراویح کے لیے بھی ہے، تہجد کے لیے بھی ہے، نفل کے لیے بھی، رات کا اٹھنا۔ لیکن احناف کے نزدیک تہجد کی جماعت نہیں ہوتی، ان کے نزدیک نفل کی نماز جماعت نہیں ہوتی، ہر آدمی اپنی اپنی پڑھے۔ تراویح کی جماعت اس لیے ہوتی ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، تراویح نفل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہاں چونکہ جماعت ہوتی ہے، بالکل شریف ہوں، حرمین شریفین کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کے خطبے میں شام، فلسطین
یمن کے ساتھ پاکستان اور کشمیر کے لیے بھی دعا کرائیں. یہ آپ کے سفیروں کا کام ہے کہ وہ جا کے حرم سے بھی دیں، ورنہ وہ سب مسلمانوں کے لیے مانگتے ہیں، جمیع المسلمین. زندہ والدین کے لیے طواف کر سکتا ہوں، طواف اپنے لیے کرو اور دعا یہ کرو کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد کو دے یا والدہ کو دے. مرحوم دادا کا نہ طواف کر سکتا ہوں، وہاں کر سکتے ہیں. فوت شدہ والدین کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، کر سکتے ہیں، لیکن ایک کے لیے ایک، یا والد کے لیے کریں گے یا والدہ کے لیے کریں گے. ایک عمرہ دونوں کے لیے نہیں ہوگا. میں نے کچھ رقم بینک میں رکھی ہے، اس کے عوض جو فالتو رقم ملی ہے بغیر ثواب کی نیت کے غریب آدمی کو دینی ٹھیک ہے، کیونکہ ثواب تو حلال پہ ہوتا ہے نا، وہ رقم تو حرام ہے. ہر طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے وہ نفل نہیں، واجب الطواف ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. ہمارے 2 مدرسے منڈی صادق گنج میں واقع ہیں، اللہ کامیاب فرمائے. میرا بیٹا بھی حافظ و عالم دین ہے، اللہ سب کے بیٹوں کو صالح بنائے، حافظ بنائے، عالم بنائے. ایک عورت نے مدینے میں عمرے کے لیے احرام باندھا، اس کو حیض آ گیا، جبکہ اگلے 2 دن بعد اس کی فلائٹ ہے، تو اب وہ مجبور ہے کہ وہ اپنا احرام توڑ دے گی، لیکن دم دینی پڑے گی اس کو، اور عمرہ بھی اس کے ذمہ رہے گا، ورنہ فلائٹ چھوڑ دیں اور ٹکٹ لے لیں، سیٹ تبدیل کرا لیں. یہاں پر میاں بیوی دونوں پہ دم آیا، پاکستان کے عمرے کے لیے 20 دن کے لیے آئے ہیں. دم کی رقم دے دیں تو ذات راہ میں کمی ہو، آپ پاکستان سے جا کے بھجوا دیں دم کی رقم کسی دوست کو کہ وہ آپ کا دم کر دے، ابھی اپنا سفر پورا کریں. کہتے جی میں نے پتہ نہیں کیا بنایا ہے، ڈپلومہ بنایا ہے، اس کے ذریعے ڈیوٹی کر رہا ہوں، کام میں ترقی چاہتے، استغفار زیادہ پڑھو. میں حدود حرم سے باہر رہتا ہوں، حج کے لیے مکہ مکرمہ سے احرام باندھ کے حج کیا، بالکل غلط ہے، دم پڑے گی. باہر کے رہنے والے کو باہر سے ہی احرام باندھنا تھا. میرا ایک دوست ریاض میں سے آیا، ایک رات رہا، وہاں سے احرام عمرے نہیں کیا، دم ہے اس پر، عمرہ بھی کرے دم بھی دے. اگر حجر اسود کو ہاتھ لگ جائے تو بوسہ دیں، نہ لگے تو نہ دیں. پاکستان میں متحدہ مجلس سے عمل بنا رہے ہیں، اللہ علماء کو ہمت دے، قوت دے، طاقت دے، اتفاق دے، اتحاد دے. میں تو بہرحال چونکہ ایک مذہبی طالب العلم ہوں، مجھے سیاست سے نہ دلچسپی ہے نہ سیاست کا شوق ہے. میں نے کچھ عرصہ زندگی کی جوانی میں جاہلیت میں سیاست کو دیکھا ہے قریب سے، یہ بہت گندی ہو گئی. ایک آدمی نے کسی بڑے آدمی سے کہا کہ مسلم لیگ کو چھوڑ دو، اس نے کہا مسلم لیگ تو میری ماں ہے، انہوں نے کہا ماں گندی ہو چکی ہے. بہرحال گزارش یہ ہے کہ میرا تجربہ یہ ہے، یعنی جو میں طالب العلم کی حیثیت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی آپ علماء حق کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور دینی جماعتیں بھی اختلاف چھوڑ دیں، ان کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی.
جب دین والے 3 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوں اور ایک کھڑا ہو بد کردار تو جیتے گا تو بد کردار۔ آپ تو ووٹ تقسیم کریں گے نا، آپ نے 10,000 ووٹ لیے، 40,000 ووٹ ضائع گیا، وہ جناب 11,000 لے کے جیت گیا۔ یہ بدقسمتی ہے اور یہ انگریز کی چال ہے، اسی لیے انہوں نے نبی بھی پیدا کیے تھے اور بتی بھی پیدا کیے تھے اور جھوٹے پیر بھی بنائے تھے اور کسی کو سر کا خطاب دیا، کسی کو ڈاکٹر کا خطاب دیا۔ یہ ساری وہی سازش ہے جو آج تک چلی آ رہی۔ ایک کہتا ہے نظام مصطفیٰ ہو، ایک کہتا ہے اسلامی نظام ہو، ایک کہتا ہے نظام اسلامی ہو، ایک کہتا ہے شریعت ہو، ایک کہتا ہے اسلامی شریعت ہو۔ یہ جھگڑا ہے، عقل کی بات ہے۔ یعنی اسلامی شریعت اور ہے، شریعت اسلامی اور ہے، نظام مصطفیٰ اور ہے، اسلامی شریعت اور ہے۔ جب ڈونگ ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے۔ کوئی حضور کے نام کا نعرہ لگا دیتا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دعا کریں اللہ اہل حق کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ لوگوں کو بھی عقل عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، ایک آدمی نے اپنے 6 فٹ کے بدن پر بھی شریعت نافذ نہیں کی، وہ ملک میں نافذ کرے گا؟ ایک آدمی کی زبان بھی انگریزی، لباس بھی انگریزی، کلچر بھی انگریزی، اٹھنا بیٹھنا بھی انگریزی، ڈانس بھی انگریزی، اور فخر کرتے ہیں کہ میری ماں بڑا اچھا ڈانس کرتی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بس دعا کریں، جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جو فوت ہو گئے اللہ مغفرت کرے۔ ہم تو دعا کر سکتے ہیں، ورنہ نہ ہمارا کسی سے تعلق ہے نہ واسطہ ہے۔ میرے بیٹے عمرہ کرنے کے بعد کھڑے ہیں، احرام کھول لیا، شلوار قمیض پہن لی، بعد میں بال کٹوائے، غلطی کی لیکن دم نہیں پڑے گی۔ اصول یہ تھا کہ غلطی سے کپڑے پہن لیے پھر چادریں باندھ کے بال کٹواتے ہیں، کچھ خیرات صدقہ کر دیں۔ میاں پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، امام صاحب کہتے ہیں فلاں صاحب، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ آپ میرے لیے دعا کر دیں، مجبور ہے، مکے کے رہنے والا ہوں، میرا حج فرض ادا کرنے کا ارادہ ہے۔ حج تک کوئی عمرہ کوئی نہ کریں، حج افراد کریں۔ مکے والوں کے لیے حج افراد ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہے، عمر 70-75، پہلے رات کو آگے پیشاب کی بیماری کی وجہ سے احرام ناپاک ہو گیا، اتار کے کپڑے پہن کے سو گئے، پھر صبح اٹھ کر دوسرا احرام باندھا، دم پڑ گئی۔ کپڑے کیوں پہن لی؟ صرف چادر بدل لیتے، کپڑے کیوں پہن لی؟ احرام کی چادر گندی ہو گئی، اس نے سارے کپڑے پہن لیے کہ سارے گندے ہوں۔ بہرحال اب دم پڑ گئی، انشاءاللہ پھر عقل آ جائے گا۔ میرے دوست نے 2 عمرے کیے ہیں، دونوں میں صفا مروہ کے 7 چکر صرف سبز لائٹوں کے بیچ لگائے ہیں، دم پڑ گئی۔ صفا سے شروع ہو کے مروہ تک جانا ہے، سب لائٹیں تھوڑی تیز چلنے کے لیے۔ خود مسئلے پر نہیں کیوں گھڑتے ہو تم لوگ؟ ساری دنیا کے مولوی مر گئے ہیں، کسی مسئلہ پوچھ لو۔ میرے دوست نے 2 عمرے کیے ہیں اور قطرے گرنے کی بیماری کی وجہ سے احرام میں انڈرویئر استعمال کیا ہے، بہرحال مجبور تھا، اس لیے انشاءاللہ اس میں دم نہیں ہے، کچھ صدقہ کر دے۔ اگر صفا مروہ کا 1 چکر کم یا زیادہ ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ اگر طواف کے بندے کو 7 چکروں میں شک آ جائے، جو کم یقین ہو اسی پہ عمل کرو۔ اگر 1 کم میں تب بھی طواف ہو جائے گا، 6 تو ہو گئے نا۔ اگر بندہ کوئی چیز
کسی کو فروخت کرتا ہے خریدنے والے سے اضافی رقم لے وہ ناجائز ہے۔ طواف کرنے میں زیادہ فائدہ ہے یا عمرہ طواف میں زیادہ فائدہ ہے؟ چونکہ طواف کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نص قطعی کا حکم ہے، تمام ائمہ متفق ہیں۔ عمرے میں تو اختلاف بھی ہے۔ عمرہ اور طواف زندہ مردہ زندہ کے لیے نہیں ہوتا، جو فوت ہو گئے ان کے لیے کریں۔ جب بھی نماز پہلے کرتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، وہ ہم نہ کیا تھا، لگتا ہے نا، جب تک بدبو نہ آئے یا آواز نہ سنو وضو نہیں ٹوٹتا۔ میاں بیوی نے عمرہ کیا، شوہر سے اپنے حلق کرانے سے پہلے بیوی کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں 30 روزے ہوئے ہیں، یہاں پر 29 روزے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہاں سے روزے میں چلے ہیں تو روزہ پورا کرنا پڑے گا۔ مسجد نبوی میں روضہ رسول پر پیچھ کر کے نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ تو جالیاں لگی ہوئی ہیں، پیچھ کیسے ہو سکتی ہے؟ درمیان میں حائل ہے، 7 جالیاں ہیں، ایک بھی نہیں۔ یہاں کہ سنا ہے کہ سینما بن رہے ہیں، اب تو ہر آدمی کے ہاتھ میں سینما ہے، بن کیا رہے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یہ سینما سے کم ہے، جو لیپ ٹاپ ہے وہ سینما سے کم ہے، اب بنے گا کیا؟ سب کی جیب میں ہے۔ اگر ناخن پر عرق یا مہندی لگائے عورت، مرد نہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے، وضو نہیں ہوتا۔ عرق یا مہندی لگانے سے تہ نہیں جمتی، رنگ ہوتا ہے۔ فطرہ 10 ریال نقد اگر دو، ورنہ 3 کلو چاول۔ وہ وقت ہی گزر گیا۔ لڑکی ماہواری کے لیے گولیاں کھا رہی ہے، مگر بچے دانی والے راستے سے پانی آ رہا ہے، خون کی آمیزش کا قطرہ ہے، ٹیشو پیپر پر نشان سا ہوتا ہے۔ بہرحال میری بیٹی، اگر آپ کے ایام حیض ہیں، انہی دنوں میں آپ کو حیض ہوتا تھا، پھر تو نماز نہ پڑھو۔ اگر نہیں ہوتا تھا، یہ ان گولیوں کی برکت ہے، آپ وضو کریں، نماز پڑھا کریں۔ جو لوگ حیات کے قائل نہیں ہیں ان کے پیچھے بھائی نماز سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، جھگڑوں میں نہ پڑھو، خدا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ پاکستان میں یہ عام بات ہے کہ ہم قبروں کی محبت میں گرفتار داتا بخش وغیرہ کو روشنی میں، وہ بدعت ہے، قبروں کی محبت ہی بدعت ہے، قبروں پہ سجدہ کفر ہے۔ میں موسم حج میں کام کرتا 24 گھنٹے، ایک چھٹی ہوتی ہے، حج پر جاتا ہوں کہ حج ہو جائے گا، ہاں ہو جائے گا۔ اگر آپ 9 کو احرام باندھ کے الفاظ میں پہنچ گئے لبیک پڑھتے ہوئے تو حج ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھ سے سلام بھی جائز ہے، ایک سے بھی جائز ہے، جو جیسا ہو اسی طرح کا کرو۔ الاخذ بالیدین، امام بخاری نے باب باندھا ہے، ان کو نظر نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں جی ضعیفوں کا ادارہ ہے، اس کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ میں تو دعا کر سکتا ہوں اور آپ اس کے لیے کوشش کریں کہ اخبار وغیرہ میں اشتہار دیں تاکہ کوئی اللہ والا متوجہ ہو جائے گا۔
اگر مسجد نبوی میں کسی نے مجبوری میں آ کے اعتکاف توڑ دیا تو جتنے دن چھوڑے ہیں وہ بعد میں اعتکاف بیٹھنا ہوگا۔ رش کے علاوہ جو ہے صفحے خلیل اللہ روڈ پہ لگ جا، اگر اگلی صفحے نظر آتی ہیں نماز ہوگی اور نہیں ہوگی۔ مردوں کے لیے کشید کیے ہوئے کپڑے پہننے جائز ہیں، اب تو پہنتے ہی آپ عورتوں والے ہیں، مسئلہ کیا پوچھتے ہیں؟ آپ تو عورتوں والے پہنا کریں اور اپنے عورتوں کو پہنایا کریں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کیا کہہ سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر نے انگوٹھے نہیں چومے تھے، اگر چومتے تو اور صحابہ بھی دیکھ لیتے۔ 1400 سال کے بعد مولوی نے کہاں سے دیکھ لی ہے؟ وضو ٹوٹنے کا خوف رہتا، خوف سے وضو نہیں ٹوٹتا، خوف کرو گے تو اور خطرہ ہوگا۔ مدینہ واپسی سے ماہواری ہو گئی، میقات پر نیت کی، ہوٹل آ گئے، 2 دن بعد واپسی ہے، فلائٹ چھوڑ دیں، پاک ہو کے عمرہ کریں پھر جائیں۔ شب برات بھی مبارک رات ہے، نماز میں پتہ نہیں کیا مکروہ ہے، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا لکھا ہے آپ نے۔ مدینہ منورہ جانے کی غرض سے بہرحال اگر مسجد نبوی کی نیت کریں تو اچھا ہے، کیونکہ روضہ پاک بھی تو اسی کے اندر خود بخود آ جاتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک روضے کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ حضور صفات کریں گے، بالکل کریں گے۔ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہیں، بہرحال تمام انبیاء زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، اللہ کے بندے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، تو نبی کے بارے میں شک کرتے ہیں؟ شہید تو شہید ہو نہیں سکتا جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے۔ عمرے کے لیے آئے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچنے پر ایک عمرہ کر لیا، مدینے میں رس ہو کر آئے، عمرہ کرنا، ہم بالکل مدینے سے بھی عمرہ کرنا پڑے گا، نہیں کرو گے دم پڑ جائے گا۔ یار واضح تو لکھا کرو نا، پڑھا ہی نہیں جاتا۔ طواف کے نفل نہیں ہوتے، واجب الطواف ہے، صاف قلم سے لکھا کرو، پڑھا بھی تو جائے۔ یہ ہو چکا، انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں۔ 32 طواف کر لیے، بعد میں 2 رکعت پڑھوں، ٹھیک ہے، لیکن افضل ہے ہر طواف کے بعد پڑھو۔ ایک شخص مدینے سے چلا، راستے میں احرام باندھا اور انڈر ویئر پہن لیا، بہرحال میں نے کہا نا صدقہ کر دے، آمدن پہنا ہے تو دم پڑ گئی، عذر میں پہنا ہے تو صدقہ کرے۔ نماز قضا اسی طرح ہوتی ہے جیسے ادا پڑھتے ہو، بس نیت ہوگی یہ قضا ہے۔ کچھ ساتھی گھومنے کے لیے طائف گئے، احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی، فوراً طائف واپس جا کے احرام باندھے، طائف میقات ہے۔ یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے، انبیاء جب قبور میں زندہ ہے تو سلام بھی سنتے ہیں۔ ایک عمرہ ایک کے لیے ہوتا ہے، کئی لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کتنے طواف کر سکتے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے۔ مرد اور عورتیں اکٹھے طواف کرتے ہیں، اللہ سب کا قبول کرے، احتیاط کرو۔ کہتے ہیں کوئی آدمی جدے میں 3 دن قیام کرے، ہاں پہ جدے سے بھی احرام باندھ سکتا ہے، اور احرام کے بعد چھوٹے بچے کے بال کاٹنے ضروری نہیں ہے۔ طواف کے ویڈیو شیڈیو نہ بنایا کرو۔ میری بہن نے عمرہ کیا، مدینہ شریف پہنچ کر یاد آیا کہ بال نہیں کاٹے، ماشاءاللہ،
اب مدینے میں بال کاٹے، دم بھی دے، بال بھی کاٹے، جب تک بال نہیں کاٹے گی وہ احرام میں ہے۔ میں نے طواف تو کیا لیکن دایاں کندھا نہیں نکالا، کوئی بات نہیں۔ اشہر حج میں اگر عمرہ کریں حج لازم نہیں ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جتنے دینی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، دینی افراد ہیں، دینی جماعتیں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، عرب میں، عجم میں، افغان میں، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وہذا البلد الامین، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ